بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے ایم ایس نیوز ناظرین کی ایچ وائی کی ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے، اس کی پہلے ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ 70 سال کی خواتین رات کے 12 بجے جو پولیس کا ایک گھٹیا اور رینجر کے گھٹیا کردار جو اب پاکستان کی عوام کو اور خواتین کو، مجھے بتائیں، ایک جو صحافی، جو ٹکے کا صحافی، جو صحافی کہنے کے لیکن جو صحافت کے روپ میں نون لیگ کے کارکن ہے، ورکر ہے، اصل اس کی حقیقت ہے۔ دیکھیے، ایک عورت پر جب کہتے کہ اس کے ساتھ عورت تھی، تو مجھے بتائیں، جب ایک بزرگ عورت جو 70 سالوں کی، جب کہتے ہیں کہ مائیں اور بہنیں سانجھی ہوتی ہیں، چاہے ورکر، اس کا نہ کوئی سیاست سے تعلق، نہ کوئی اس کی، سوائے وہ اپنے بھائی سے ملاقات اور اپنے بردر سے ملاقات اور بھائی سے ملاقات کرنے جاتی ہیں، اور ان کو رینجر والے جو ان کے ساتھ رات کو جو سلوک کیا گیا، ان پر جو ننگے پاؤں بیٹھی تھی سڑکوں پر، اور اس سردی میں اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے ان کی غیرت نہیں جاگتی۔ شریف خاندان، زرداری خاندان کی، اس کی بلاول بھٹو کی زرداری کو ایک کیمرے مین کا غلطی سے ڈرون جوڑتا ہوا آیا، ٹکرا گیا، اور اس ورکر، جو میڈیا کا ورکر تھا، اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا پوری دنیا جانتی ہے۔ اس کو پولیس والوں کے مل کے ساتھ اس کی پھینٹی اور اس کو مرمت کی گئی۔ لیکن کیا آج عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اس پر میڈیا بولے گی؟ جی، اس جو ایک ٹکے کا صحافی، جو نون لیگ کا ورکر ہے، اس کے ساتھ جی لوگوں نے سوال پوچھ لیے تو جی اس کو ہراسمنٹ کیا گیا، اس کے ساتھ بیوی تھی، اس کے ساتھ گھر والوں میں تھے، صرف دیکھیے یہ مجرم بیٹھے ہیں۔ شریف خاندان مجرم ہے، زرداری خاندان مجرم ہے، مجرم جو قوم کے پیسے لوٹتے ہیں۔ ان کے خود لوگ کہتے ہیں کہ 2 ارب روپے چینی سے بنا لیے گئے۔ مجھے یہ بتائیں، جو کہتے ہیں کہ ہمارے کہنے سے نہیں نکلتے، جو ایک کہہ رہے تھے جی فیلیں بن رہی تھی، جو کرپشن کی، سب جھوٹ ہے، ان کو حصے ملتے ہیں، فیلیں بن رہی ہیں، مجھے بتائیں، جو سہیل سکیڑا ہے، جو آر ڈی ایس کے گھر سے پیسے نکلے، وہ کیسے ملک سے فرار یورپ میں جا بیٹھا، وہ پولیس کی حراست سے کیسے بھاگ گیا؟ تو غریب کا بچہ بھاگے تو وہ رپورٹ دیتے ہیں، جیسے لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی گئی تھی، نیلا عالم جب ایس ایچ او اس پر یہ کہہ رہا، تو ایس ایچ او نے کہا نہیں جی ہم نہیں مانتے۔ جب وہی بات آئی جی نے کہا تو جی اس پر جی دلچسپی ظاہر کر دی، ہم اس پر مطمئن ہیں۔ تو مجھے بتائیں، غریب کا بچہ بھاگے تو اس کو گولی مار دی جاتی ہے اور مار دیا جاتا ہے۔ جب بیوروکریٹ بھاگتا ہے، جو ملک کو لوٹ کر بھاگتا ہے، تو اس کا جی پتہ چلتا ہے وہ یورپ میں برآمد ہو گیا۔ کیا غریب کا بچہ بھاگے تو گولی سے مارا جاتا ہے؟ جب امیر بھاگے تو اس کو یورپ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ پاکستان قوم کے ساتھ یہ سلوک قابل مذمت ہے۔ دیکھیں، جو بھی پاکستان کے ساتھ بیوروکریٹ ہے، لوٹنے والا، اور ایک مرتبہ نون لیگ نے ایک بندے کو، ایم پی کو بھیجا تھا، کہ جائے ذیشان نے بھیجا، اس نے کہا وہی ایم پی جس کا میں نے فارم 47 پر دستخط کیے تھے، ان کی اوقات نون لیگ والوں کے یہ جی مریم نواز جی نیب کے دفتر میں نہیں جا سکتے، کیوں؟ بیٹی ہے، بیٹی۔ تو مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، کیا یہ انسانیت ہے یا یہ حیوانیت نہیں ہے؟ تو سب سے بڑے جو گھٹیا کردار ہیں، یہ پاکستان میں موجود ہیں، اور عمران خان کی فیملی کے ساتھ جو ہوا، اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ کیا اب سہیل افریدی کی غیرت جاگے گی؟ کیا پنجاب کی قیادت کی غیرت جاگے گی؟ کیا اب جنید اکبر جیسے گھٹیا کردار کی غیرت جاگے گی، جو ایک عمران خان صاحب کی بہنوں سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ ہم یہاں آئیں گے، لیکن جب آنے کا وقت تھا تو وہ آسٹریلیا میں ٹور پر بک گیا تھا؟ کیا پاکستان کو عوام کو ایکٹیو کر پائے گی؟ کیا سوائے بیان بازی؟ دیکھیے، بیان بازی تو باہر کے بیٹھ شہباز گل اور دیگر لوگ بھی دے دیتے ہیں، کیا یہ لوگ دیں گے؟ میری ذاتی خیال ہے یہ لوگ سب بکے ہوئے ہیں، یہ کوئی ایسی بیان بازی سے سوا کچھ نہیں کریں گے۔ عمران خان صاحب آج جیل تنہائی میں بیٹھے، کیا ان لوگوں نے کچھ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ کیا یہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ نہیں۔ دیکھیے، سہیل افریدی، عمران خان صاحب نے کہا کہ ایف آئی آر درج کریں، کیا ان لوگوں نے ایف آئی آر درج کی؟ تو عمران خان صاحب نے کہا ان لوگوں کو کیا جائے، تو کیا کچھ کیا ہے سہیل افریدی کے؟ میں تو اس سے مطمئن نہیں ہوں۔ میں اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ عمران خان کی رہائی میں سہیل افریدی کوئی کردار ادا نہیں۔ اب عوام پاکستان فیصلہ کرنے کہ عمران خان کو کب جیل سے نکالنا ہے۔ عمران خان صاحب، کیا آپ کس کی جنگ لڑیں؟ اپنے بیٹوں کی جنگ لڑیں؟ نہیں تو کیا پاکستان کی قوم کے بچوں کی جنگ لڑیں؟ تو قوم کے بچوں کو اب
فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس وقت پاکستان کی سڑکوں پر یا اپنا حق لینے کے لیے نکلتے۔ مجھے بتائیں 27ویں اور 26ویں ترمیم میں کوئی ایسی ترمیم کی گئی ہے کہ جی گندم کی قیمت یہاں سے رہے گی اور 200-300 روپے کیا آئینی ترمیم میں یہ لکھا گیا کہ کسان کے لیے 5-8 ہزار کی کھاد ہوگی، اس سے اوپر نہیں جائے گی؟ کیا یہ ترمیم کرائی گئی کہ غریب کو چینی اتنے روپے ملے گی؟ کیا آئینی ترمیم میں یہ کیا گیا کہ جو گھی ہے، پتی ہے، جو چینی ہے، روزمرہ زندگی استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، بکری دوسرے جو دودھ ہیں جانوروں کے، بکری بھینسا، کیا ان پر مقرر کیا گیا؟ کیا ان تنخواہوں پر، کیا غریب انسان کی ملازمت پر کوئی کیا گیا کہ ہر علاقے کے جو نوجوان ان کو پڑا بلا سود قرضہ دیا جائے گا اور ان کے ساتھ زیادتی؟ کوئی ایسی ترمیم بتائیں جس میں عوام کے فائدے کے لیے کچھ کیا گیا، سوائے چوروں، لٹیروں، زرداری جیسا ڈاکو درندے کے لیے اتسنا حاصل کیا گیا۔ جی وہ زرداری اب قتل کر دے، اس پر اتسنا نہیں ہوگا، اسے اتسنا ہے۔ کیوں پاکستان صدر زرداری لوگوں کو جیسے زرداری کہیں ایٹم بم حملہ کرا دے، زرداری کچھ نہیں کرے کیونکہ اتسنا زرداری بم دھماکے کرائے، اسے جی اتسنا حاصل۔ کیوں زرداری کو آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے؟ کیا زرداری کوئی وہ ہے؟ تو اس کو اتسنا اب بہت سے پاکستان کے علماء بول رہے ہیں، لیکن ہمارے جو علماء کرام وہ بھی سوائے تھوڑا سا بولتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر رہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ شکریہ۔